السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احزاب یعنی عرب کی متحدہ جنگ۔ بنو نذیر مدینہ سے نکل کر خیبر پہنچے تو انہوں نے ایک نہایت عظیم الشان سازش شروع کی۔ ان کے رؤساء میں سے سلام بن ابی الحقیق، حیہ بن اخطب، کنانہ بن ربیع وغیرہ مکہ معظمہ گئے اور قریش سے مل کر کہا، اگر ہمارا ساتھ دو تو اسلام کا استحصال کر دیا جا سکتا ہے۔ قریش اس کے لیے ہمیشہ تیار تھے۔ قریش کو آمادہ کر کے یہ لوگ قبیلہ غطفان کے پاس گئے اور ان کو لالچ دیا کہ خیبر کا نصف محصول ان کو ہمیشہ دیا کریں گے، اس لیے فوراً تیار ہو گئے۔ بنو اسد غطفان کے حلیف تھے۔ غطفان نے ان کو لکھ بھیجا کہ تم بھی فوجیں لے کر آؤ۔ قبیلہ بنو سلیم سے قریش کی قرابت تھی، اس تعلق سے انہوں نے بھی ساتھ دیا۔ بنو سعد کا قبیلہ یہود کا حلیف تھا، اس بنا پر یہود نے بھی ان کو آمادہ کیا۔ غرض تمام قبائل عرب سے لشکر گراں تیار ہو کر مدینہ کی طرف بڑھا۔ فتح الباری میں تصریح ہے ان کی تعداد 10,000 تھی۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خبریں سنی تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی ایرانی ہونے کی وجہ سے خندق کے طریقہ سے واقف تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا مسلط نہیں، ایک محفوظ مقام میں لشکر جمع کیا جائے اور گرد خندق کھود لی جائے۔ خندق دراصل فارسی کنندہ کا معرب ہے جن کے معنی کھودنے کے ہیں۔ تمام لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا اور خندق کھودنے کے آلات مہیا کیے گئے۔ مدینہ میں 3 جانب مکانات اور رنگستان کا سلسلہ تھا جو شہر پناہ کا کام دیتا تھا، صرف شامی رخ کھلا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 صحابہ کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر اسی مقام میں خندق کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ ذوالقعدہ کا 5 ہجری کی 8 تاریخ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود خود قائم کیے، داغ بیل ڈال کر 10-10 آدمیوں پر 10-10 گز زمین تقسیم کی۔ خندق کا عمق 5 گز رکھا گیا۔ 20 دن میں 3,000 متبرک ہاتھوں سے انجام پائی۔ یاد ہوگا کہ جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو سردار دو جہاں مزدوروں کی صورت میں تھے۔ آج بھی وہی عبرت انگیز منظر ہے۔ جاڑے کی راتیں ہیں، 3 دن کا فاقہ ہے۔ مہاجرین اور انصار اپنے پیٹھوں پر مٹی لاد لاد کر پھینکتے ہیں اور جوش و محبت میں ہم آواز ہو کر کہتے ہیں۔ پھر کھودتے کھودتے اتفاقاً ایک سخت چٹان آ گئی، کسی کی ضرب کا کام نہیں دیتی تھی۔ رسول اللہ تشریف لائے، 3 دن کا فاقہ تھا اور پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپ نے دست مبارک سے پھاوڑا مارا تو چٹان ایک توا خاک تھی۔ صلح کی پہاڑی کو پر رکھ کر صفارائی کی گئی، مستورات شہر کے محفوظ قلعوں میں بھیج دی گئی۔ قریباً 1 مہینہ تک اس سختی سے محاصرہ قائم رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 3 فاقے گزر گئے۔ ایک دن صحابہ نے بےتاب ہو کر حضور کے سامنے اپنے شکم کھول کر دکھائے کہ پتھر بندھے ہیں، لیکن جب آپ نے شکم مبارک کھولا تو ایک کے بجائے 2 پتھر تھے۔ محاصرہ اس قدر شدید اور خطر ہو گیا تھا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ کوئی ہے جو باہر نکل کر محاصرین کی خبر لائے۔ 3 دفعہ آپ نے یہ الفاظ فرمائے، لیکن حضرت زبیر کے سوا اور کوئی صدا نہیں آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت زبیر کو حواری کا لقب دیا۔ محاصرین نے ادھر تو خندق کے محاصرہ کر رکھا تھا، ادھر دوسری سمت اسی غرض مدینہ پر حملہ کرنا چاہا کہ حضور اور صحابہ کے اہل و عیال یہیں قلعوں میں پناہ گزین تھے۔ محاصرین خندق کو عبور نہیں کر سکتے تھے، اس لیے دور سے
تیر اور پتھر برساتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے مختلف حصوں پر فوجیں تقسیم کر دیں جو محاصرین کے حملوں کا مقابلہ کرتی تھیں۔ ایک حصہ خود آپ کے اہتمام میں تھا۔ محاصرہ کی سختی دیکھ کر آپ کو خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ انصار ہمت ہار جائیں، اس لیے آپ نے غطفان سے اس شرط پر معاہدہ کیا کہ مدینہ کی پیداوار ایک ثلث ان کو دے دی جائے۔ حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ کو، جو روس انصار تھے، بلا کر مشورہ کیا۔ دونوں نے عرض کی کہ اگر یہ خدا کا حکم ہے تو انکار کی مجال نہیں، لیکن اگر رائے ہے تو یہ عرض ہے کہ کفر کی حالت میں بھی کوئی شخص ہم سے خراج مانگنے کی جرات نہ کر سکا، اور اب تو اسلام نے ہمارا پایہ بہت بلند کر دیا ہے۔ یہ استقلال دیکھ کر آپ کو مطمئن ہو گئے